یہ جو کرکٹ والی بات ہے، آپ کے بارے میں بہت شہرت ہے، آپ کو بہت شوق ہے کرکٹ کا، گلی میں بھی آپ بہت کھیلتے تھے، اب بھی آپ جب آپ کو چانس ملتا ہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ شوق کس حد تک آپ کو آگے لے گیا کرکٹ کی جانب؟ ایکچولی ظاہر ہے ہم جب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ یہ جو کرکٹ ہم نے شروع کیا ہم 8ویں کلاس میں تھے تو میں اور میرے دوست جو ہیں ہم ایک ہی محلے میں جو ہے ساتھ ہوتے تھے تو ہم آپس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سنا ہے کہ اسکول میں جو ہے وہ کھیل فری ہوتا ہے اور چونکہ آپ اگر محلوں میں کھیلتے ہیں تو وہاں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. جی جی جی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ جو ہے ہمارا اسکول اس وقت جو ہے ایک کھاردر میں ہوتا تھا تو انہوں نے کہا ہاں وہ ککری گراؤنڈ میں جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. تو ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو وہاں چلتے ہیں. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ اسکول کی کرکٹ پریکٹس ہو رہی تھی لیکن ہمیں کوئی اس پہ لفٹ نہیں کرا رہا تھا تو وہاں فٹ بال پڑا ہوا تھا. ہم نے فٹ بال اٹھا کے کھیلنا دونوں نے شروع کیا تو ٹیچر نے ہمارے بلایا کہ بھئی کیوں. میں نے کہا آپ بہت دیر سے میں کہوں کوئی آپ ہمیں موقع نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا آپ کو کھیلنا آتا ہے. میں نے کہا آپ ٹرائی لے لیجیے. تو انہوں نے ٹرائی لیا اور میں سلیکٹ ہو گیا اس میں. تو وہ تھا جب سے میں کرکٹ جو ہے اس سے پہلے میں زیادہ فٹ بال کھیلتا تھا اور فٹ بال کا میں کھلاڑی زیادہ اچھا تھا. لیکن پھر وہ اسکول کی کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے تو پھر وہ انٹر اسکول ٹورنامنٹ بھی کھیلے پھر کالج میں بھی جو ہے کھیلا اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہے اور کھیلتے بھی رہے. اور ابھی تک بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں جب موقع نہیں بلکہ ایوری سنڈے مارننگ جو ہے وہ ہمارا ویٹرن 40+ کی ٹیم ہے. نیا ناظم آباد میں ہم نے اسٹیڈیم بنایا اور وہاں جو ہے وہ ریگولر میچز کھیلتے ہیں. ہاں زبردست. آپ نے کرکٹ اسٹیڈیم بنایا ہے ماشاء اللہ. اب یہ تو بہت دلچسپ باتیں اور کم لوگوں کو معلوم ہوں گی کہ عارف حبیب صاحب کس طرح سے اسٹارٹ انہوں نے لیا اور اسٹارٹ لیتے لیتے کتنے بڑے بزنس ٹائکون پاکستان کے بن گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے بہت زبردست قسم کی اسکیمیں شروع کی ہیں, نوجوان لون لے لیں, شرائط بھی نہیں ہیں, جو اعلان وہ کرتے ہیں لیکن بینک میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی شرائط نکل آتی ہے. اچھا اگر عام نوجوان کو جو کہ یونیورسٹی سے کالج سے نکل رہا ہے اس کے پاس کیا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کاروبار شروع کرے, کیا کرے پاکستان کا نوجوان؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے یا ایون انویسٹمنٹ فیلڈ میں وہ نالج کا حاصل کرنا ہے. جتنا اچھا نالج ہوگا خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا نالج حاصل کریں. اگر انہوں نے اچھا نالج حاصل کیا ہوا ہے تو آئی تھنک کیپٹل کا ایک رول ضرور ہے لیکن اس تھوڑے سے کیپٹل میں بھی آپ اچھے نالج کی وجہ سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ آپ نے اچھا پرفارم کر دیا, رائٹ ٹریک پر آپ چلے گئے تو پھر پاکستان میں خاص طور پر اسکائی از دا لمٹ. اسکائی از دا لمٹ اور بہت ساری جگہوں پہ فیلڈز آر اوپن. وہاں اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپٹیشن نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیولپڈ نیشن اور دوسری جگہوں پہ. تو اس لحاظ سے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ, تھوڑی سی ایکسٹرا نالج حاصل کرنا اور ذرا سیریسلی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی جب اسٹاک ایکسچینج میں آپ گئے تو آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس نالج تھی, آپ کے بڑے بھائی نے سکھایا یا اس انوائرمنٹ سے آپ سیکھے؟ اس میں وہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کیونکہ جب میں وہاں تھا تو ہمارے بھائی صاحب جو ہے وہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر تھے. تو ان کو لوگ جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم سمجھ کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا نالج جو ہے وہ اباؤٹ بیلنس شیٹس اینڈ کمپنیز جو ہے وہ کافی اچھا ہے. تو وہ ویسے ہم کو ریٹ کرتے تھے کہ یہ نالجبل لوگ ہیں, جو کہ میں اتنا نالجبل نہیں تھا اس وقت. لیکن وہ جو پریشر تھا اس پریشر نے جو ہے وہ مجھے مجبور کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کروں. اینڈ آئی تھنک میرا انیشیل پیریڈ میں جو سکسیس جو ہے اس کا سب سے بڑا اگر کوئی ریزن ہے تو وہ یہی ہے کہ میں جب وہاں اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈنگ ہال میں کمپنیز کی ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, میں جو اناؤنسر کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ جو اناؤنس کرتا تھا اس کو سارا میں پڑھ لیتا تھا. اور وہ جو سارا پڑھ کے وہ نالج میں جو اپنے کلائنٹ سے شیئر کرتا تھا تو کلائنٹس بہت اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور وہ پھر بیٹر بزنس کے میں ٹرانسلیٹ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے, اس ریپوٹیشن کی وجہ سے, اور پھر چونکہ اس کے فوائد دیکھے کہ جو ہے وہ اچھا نالج آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ اکنامی کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے, پولیٹکس کے بارے میں ہونا چاہیے, سیکٹرز کے بارے میں ہونا چاہیے, کمپنی کے بارے میں, اسپانسرز کے بارے میں. یہ سب جو نالج ہے یہ بہت آپ کو ہیلپ کرتا ہے ان فیکٹ پریڈکٹنگ دی ڈائریکشن آف دا مارکیٹ. جو 100% تو کوئی رائٹ نہیں ہوتا بٹ آپ کو
ایک سبسٹینشیلی بیٹر ریزلٹس جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں اگر آپ میں یہ ایبلٹیز ہو جائیں. اور تھوڑے سے دھیمے بھی ہوں. ڈیفینیٹلی اگر مطلب انسان کو جو ہے وہ سیریس ہونا چاہیے, سیریس ان دا سینس کہ اننیسیسری جس کو آپ کہتے ہیں پنگے نہیں لینا چاہیے, اور اپنے کام کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں اور اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں. کرکٹ میں کہتے ہیں نا, کرکٹ میں اکثر جو ہے وہ بیٹسمین آتا ہے تو بیٹسمین کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے مختلف, کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنا کول جو رکھتا ہے وہ کول رکھتا ہے, وہ تو جو ہے وہ پھر وہاں اسٹے کرتا ہے. لیکن جس نے کول لوز کر دیا وہ ادھر ادھر مار کے آؤٹ ہو جاتا ہے. ارے بھائی, اسٹاک ایکسچینج میں پیسے کیسے بنتے ہیں؟ کیا آپ نے جب پہلی بار پیسے بنائے وہ کیسے بنائے؟ تنخواہ تو آپ کی تھی 60 روپے, لیکن پیسے کیسے بنائے تھے آپ؟ یہ جو میری ابتدا تھی وہ تو 60 روپے تھی, لیکن جب میں اسٹاک ایکسچینج میں گیا تو اس وقت میری تنخواہ بڑھ کے 350 ہو گئی تھی. اچھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی صاحب نے انسینٹیو کے طور پر میرا پروفٹ شیئر بھی جو ہے وہ اس میں رکھا تھا تاکہ زیادہ محنت سے کام کیا, انٹرسٹ لیول بڑھا دیا, تاکہ انہوں نے انٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑھا دیا. جو شروع میں تھا وہ تو یہ تھا کہ چونکہ میں ایسے ہی ہاف ڈے کے لیے ان کے آفس جاتا تھا, تو وہاں جو انیشیلی جو ہے وہ ہمیں کچھ سیٹ بیک ہوا, اور وہ سیٹ بیک ظاہر ہے اس طرح ہوا کہ یہ تھا کہ ایک ماڈل کہتے ہیں کہ بھئی وہاں مارکیٹ میں فلکچویشن ہوتی ہے, آپ یہ جو فلکچویشن کو جو ہے وہ کیپچر کریں اور پلے کریں تو یو کین میک سم منی آؤٹ آف اٹ. تو اس کو اٹیمپٹ کیا تو اس میں لاسز ہوئے, اور لاسز ہوئے تو پھر یہ تھا کہ بھئی یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو آپ جو ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ یہ سمجھ آ گئی کہ ایکچوئل جو ونر ہے وہاں کا ریئل انویسٹر ہے, اور جو نالج کی بیس پر جو ہے وہ کام کرنا جس کو آتا ہے. اچھا بھائی, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں, بہت ساری کمپنیاں نہیں ہیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی ہے, لیکن انویسٹر کی تعداد بہت کم ہے. لوگوں کو صحیح طرح پتہ نہیں چلتا کہ اس کو انویسٹ کرنے کے بعد پیسے بنیں گے کیسے. اس کے بارے میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی. کیسے عام پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں جائے, اور یہ کمپنیز رجسٹرڈ کیسے ہوتی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ ایجوکیشن کا فقدان ہے, لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. تو آئی تھنک اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے, بچوں کو بتایا جائے, اور ان کو اسٹاک ایکسچینج کے وزٹ کروائے جائیں تاکہ ان سے وہاں مزید جو ہے ان کو معلومات حاصل ہوں. ہمارے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے وہ نمبر آف کمپنیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ جو ہے وہ جو ہماری آبادی کے حساب سے اور اکنامی کی سائز کے حساب سے کافی زیادہ ہونا چاہیے. ہم آئی تھنک ہماری جنرلی ایک تھم رول ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے اس کی جی ڈی پی کا 100% ہونا چاہیے. ہم 20% مشکل سے جو ہیں. اس طرح نمبر آف انویسٹرز بھی جو ہے وہ یہ کم ہے. تو یہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس میں حالانکہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ریٹرنز کا ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا, بلکہ اچھا ہم یہ کہیں گے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن کے فقدان کی وجہ سے یہ نمبرز اچھے نہیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.